إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، بچوں، کچھ ہی دن ہوئے ہیں ہم نے اپنا عید کا تہوار منایا ہے، عید الاضحیٰ کا تہوار منایا ہے، اور اپنی اپنے حیثیت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں ہم نے قربانی پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میں آج بھی قربانی ہی کے حوالے سے بات کروں گا۔ آپ بھی سوچیں گے کہ قربانی کے حوالے سے، کہ قربانی کا تو تہوار گزر چکا ہے، اس پر دوبارہ کیوں گفتگو ہو رہی ہے؟ لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تہوار تھا۔ تہوار پہ اگر بات بھی نہ بھی کی جاتی اس کے حوالے سے، مولوی صاحب کچھ بھی نہ بتاتے اس کے حوالے سے، تہوار منایا جاتا، پوری دنیا میں منایا جاتا، اور جس کی جو بساط ہوتی ہے اپنی بساط کے مطابق بہتر سے بہتر قربانی پیش کرتا، کوئی نہیں رکتا۔ اگر قربانی کے حوالے سے کوئی بات نہ کرتا تو بھی یہ تہوار منایا جاتا، لیکن قربانی پہ بات کرنے کا اصل وقت اب ہے۔ وہ تو تہوار تھا، لیکن قربانی کا جو موسم ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ختم ہوتا ہے۔ تہوار ایک بار منایا جاتا ہے، لیکن قربانی کا جو موسم ہوتا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کی پوری زندگی چلتا رہے گا، آپ کو پوری زندگی قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ سمجھ رہے ہیں قربانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قربانی کا مطلب، جب قربانی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں جو ہمارا کنسیپٹ بنا ہوا ہے، جو تصور ہے ہمارا، وہ یہی کہ بقرہ عید کا جو 10 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے، اس دن ہم جو ہے بقرہ یا اپنے حیثیت کے مطابق جو بھی جانور ہمیں نصیب ہو، ہم اللہ کے بارگاہ میں قربان کر دیں۔ لیکن یہ بھی ایک قربانی کا مظہر ہے، لیکن صرف یہی قربانی نہیں ہے۔ قربانی مطلب ہوتا ہے کسی محبوب چیز کے لیے کسی محبوب چیز کو چھوڑ دینا، دے دینا، اپنے سے الگ کر دینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا پیارا تھا، لیکن اللہ کا حکم اس سے زیادہ محبوب تھا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں، لہذا انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کے لیے کیا قربانی دیتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے آرام کے لیے اپنے آرام قربان کر دیتی ہے۔ آرام کسے نہیں محبوب ہے؟ ہر ایک انسان کی ساری بھاگ دوڑ اسی لیے ہے کہ زندگی آرام سے گزرے، لیکن ایک ماں اپنا آرام قربان کر دیتی ہے اپنے بچے کے آرام کے لیے۔ اپنی نیند سب کو پیاری ہے، لیکن ماں اپنی نیند قربان کر دیتی ہے اپنے بچے کی نیند کے لیے کہ اس کی نیند پوری ہو جائے۔ ایک باپ اپنا آرام، اپنا چین، اپنی نیند سب قربان کرتا ہے تاکہ اس کی فیملی آرام کر سکے، آرام سے رہ سکے، سکون سے رہ سکے۔ سارا محلہ سو رہا ہوتا ہے، ایک باپ اب دیکھیں گے پیٹھ پہ بیگ ٹانگے صبح نکل جاتا ہے، اپنی نیند چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاں وہ اپنی فیملی، اپنے اسرے، اپنے خاندان کے سکون کے لیے اپنا سکون قربان کرتا ہے، اپنا چین قربان کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی قربانی ہے حقیقت میں۔ اور ابراہیم، یہ جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، یہ جو تہوار منایا جاتا ہے، وہ کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے پوری۔ اپنے بچے کی قربانی تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت آخر میں دی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا قصہ جو بیان کیا ہے قرآن میں، آپ ایک لائن سے دیکھتے جائیں تو آپ کو جگہ جگہ قربانیاں ملیں گی۔ کس کے لیے قربانیاں دی؟ عقیدہ توحید کے لیے قربانیاں دی، دین اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ سب سے پہلی قربانی کیا دی؟ سب سے پہلی قربانی انہوں نے پیش کی اپنے اسٹیٹس کی، سوشل اسٹیٹس جو ان کا تھا، اپنا سماجی جو رتبہ تھا اس کی قربانی دی۔ کیسے؟ قرآن میں ہے کہ ان کے والد محترم جو تھے وہ کیا تھے؟ بدگر تھے، بت بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے اور ان کو بیچتے تھے۔ ایک مورتی بنانے والے کا ایک مقام تھا سوسائٹی کے اندر، ان کا رسوخ تھا، ان کا رسوخ تھا، وہ
ایکسیس تھا وہ دربار تک جاتے تھے، دربار تک ان کا ایکسیس تھا، وقت کے بادشاہ تک ان کی رسائی تھی، ان کی پہنچ تھی، پورے محلے پورے شہر میں ان کی عزت تھی ایک کہ وہ تنہا بت بنانے والے تھے۔ سب سے بڑا جو بت خانہ تھا شہر کا، جس کے لیے لوگوں کی نگاہ میں تقدس تھا، ایک عزت تھی، ایک احترام تھا، اس کا وہ پروہت تھا، ان کا باپ پنڈت تھا، اس کا پجاری تھا۔ آج تو شاید ہم اس کا تصور نہ کر سکیں، لیکن ایک وقت تھا جب یہ جو مذہبی شخصیات ہوتی تھیں، چاہے وہ فادر ہو، پوپ ہو کرسچنوں کا، چاہے ہندوؤں کا پنڈت ہو، پجاری ہو، اس کا بڑا مقام ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ بہت ساری جگہوں پر تو کون بادشاہ بنے گا، کون بادشاہ سے اترے گا، اس کا فیصلہ بھی وقت کے پجاری یا فادر یا پوپ کرتے تھے، چرچز فیصلہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اسی طرح کا رتبہ، ایک مقام تھا وہ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو عقیدہ توحید کے خلاف ہے، سراسر یہ کام ہی عقیدہ توحید کے خلاف ہے، یہ کام زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کے خلاف ہے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے، اللہ کی رضا کے خلاف ہے، لہذا انہوں نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اس کے خلاف کیمپین شروع کر دی۔ تنہا تھے، اکیلے تھے، کوئی ایسا نہیں کہ پورا ان کے پاس ایک گروپ تھا، کوئی گروپ نہیں تھا، اکیلے تھے، تنہا۔ انہوں نے اس کا بائیکاٹ شروع کیا کہ ہم اس کی عبادت کیوں کریں جو بول نہیں سکتے ہیں، ہم ان سے مدد مانگیں جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان سے اولاد طلب کریں جو خود اب کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہم اگر ہاتھ سے نہ بنا دیں تو وہ بن بھی نہیں سکتے ہیں، ان کے سامنے جو رکھا ہوا ہے کھانا، ان پہ چڑھاوا جو رکھا ہوا ہے، اگر ہم اسے چھین لیں یا مکھی چھین کے لے کے چلی جائے تو وہ اس سے بچا نہیں سکتے، واپس نہیں لے سکتے ہیں، وہ کسی کو کیا بچائیں گے، کسی کی مصیبت کیا واپس لیں گے، کسی کو بھلائی کیا پہنچا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کمپین شروع کی، ایک مہم شروع کی، اس کے خلاف بولا، اپنے باپ کو سمجھایا، اپنے محلے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو سمجھایا، اپنے خاندان والوں کو سمجھایا، جہاں تک موقع ملا انہوں نے اس کی دعوت دی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں ابراہیم کے باپ جو تھے، ان کے بعد یہ مقام کس کو ملتا، یہ مرتبہ کس کو ملتا، یہ عزت کس کو ملنے والی تھی کہ وہ شہر کے سب سے بڑے بت خانے کے پجاری ہونے والے تھے۔ ایک بڑا اسٹیٹس تھا جس میں دولت تھی، شہرت تھی، عزت تھی، دبدبا تھا، سب کچھ تھا۔ ابراہیم السلام چاہتے تو خاموش رہتے، وہ مقام مرتبہ حاصل کر لیتے، لیکن صرف عقیدہ توحید کے لیے کہ اللہ کے عقیدہ، اللہ کے توحید کے خلاف ہے یہ کام، لہذا انہوں نے قربان کر دیا اس کو۔ سب سے پہلی قربانی تھی۔ آپ آج کے وقت میں سوچئے کہ انسان اپنا بنا بنایا کاروبار قربان کر دے، چھوڑ دے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، ایسا کاروبار کو چھوڑ دے۔ آپ معمولی مت سمجھیے، آپ کو پتہ ہوگا، اور جس نے پڑھا ہوگا، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے جو والد صاحب تھے وہ بھی بہت بڑے پیر تھے، اور ان کے جو مریدوں کی تعداد تھی وہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ عرب تک میں ان کے مرید تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابوالکلام آزاد خود مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی، اور عرب سے لے کر عجم پوری دنیا میں ان کے مرید پھیلے ہوئے تھے۔ سوچئے ان کی عزت، ان کے احترام، ان کے رتبے کا کیا عالم رہا ہوگا، بے تحاشا۔ اور دولت آپ سمجھیں، ایک جو پیر ہوتا ہے نا وہ معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے، ایک مذہبی جو شخصیت ہوتی ہے نا وہ معمولی آدمی نہیں ہوتی ہے۔ ابھی عنقریب کچھ دنوں پہلے ایک پیر کی، ایک بابا تھے، ان کا مرڈر ہو گیا، آپ جانتے ہوں گے، خبر میں آیا ہوگا۔ وہ یہاں کے نہیں تھے، کچھ دنوں میں آئے، بہت بڑی دولت ان کے پاس تھی، بہت بڑی دولت تھی، کسی وجہ سے ان کا قتل ہو گیا۔ ان کی جو ویلتھ تھی پوری، ان کی جو دولت تھی، اس کا اندازہ کئی 100 کروڑ میں لگایا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو بہت دولت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، سماج میں ایک رتبہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو سوچئے کہ بادشاہ کا جو بڑا بت خانہ تھا، اس کے پجاری کے بیٹے تھے، وہ مقام ملنے والا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ٹھکرا دیا۔ سمجھ رہے ہیں، سب سے پہلی قربانی اپنے اسٹیٹس کی دی، اپنے کاروبار کی دی، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں کوئی قربانی دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ کے لیے آپ نے قربانی دی تو اللہ رب العزت بہت بڑا ہے۔ آپ سوچیں، جب آگے ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے میں ایک واقعہ آتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کچھ فرشتے آتے ہیں مہمان بن کر، جو بشارت دینے آتے ہیں ان کے گھر پہ بچے کی کہ آپ کے گھر پہ اولاد ہونے والی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جا بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے۔ یہ بھنا ہوا بچڑا معمولی آدمی لا کے پیش کرے گا مہمان کے سامنے؟ وہی آدمی دے سکتا ہے جس کے پاس دولت ہوگی، جس کے پاس ہوگا رسوخ، جس کے پاس ایسا سسٹم ہوگا کہ فٹافٹ مہمان کے لیے پورا بچڑا بھن کے لا کے پیش کر دیے۔
تو جب اللہ کے لیے اپنا کاروبار قربان کیا، اللہ نے آگے دیا بھی، انہیں نوازا بھی. اپنا گھر چھوڑا، اللہ نے گھر دیا. اپنا شہر چھوڑا، اللہ نے کنعان کو ان کو اور فلسطین کو ان کا شہر بنایا، مکہ کو ان کا شہر بنایا. تو سب سے پہلی قربانی یہ تھی. بچڑے بچے کی قربانی تو بعد میں دی تھی. اور یہ سچویشن، یہ صورتحال ہماری زندگی میں بھی پیش آ سکتی ہے. ممکن ہے ہمارا کاروبار جو ہم کر رہے ہو ہمیں نہ پتا ہو، آج ہمیں پتہ چلے کہ یہ تو ناجائز ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ موقع ہے قربانی کا اصل، اور اس قربانی کی بات ہونی چاہیے. کوئی بھی کاروبار آپ کر رہے ہو، کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، کوئی مقام جو آپ نے حاصل کیا ہے، اگر وہ ناجائز طریقے سے ہے تو اللہ کے حکم سے چھوڑ دینا، یہ اصل قربانی ہے. بقرہ عید کے دن ذبح تو سب کریں گے، سب کریں گے، کوئی نہیں رکے گا. مولوی صاحب روکیں گے تب بھی نہیں رکیں گے لوگ. اس پہ تو ضرورت ہی نہیں بات کر کے، اس قربانی کی بات کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آگے پھر کیا قربانی کیا اپنا. اس کے بعد یہ ہوا اپنے بچے کو بعد میں قربانی کیا، اپنے جان کی قربانی دی. لوگوں کو سمجھانے کا الگ الگ طریقہ تھا ان کا. ان کے گھر کا بت خانہ تھا، یہاں تک کہ بت تک توڑ دیے جا کر. وہ بادشاہ تک خبر پہنچی. اس کا مطلب آپ سمجھیں، کوئی چھوٹا موٹا بت خانہ ہوتا تو بادشاہ کیا تھوڑی، پرائم منسٹر تھوڑی آ کے اس پہ ایکشن لے گا. اس کا مطلب ہے کہ جس تک جو ان کا بت خانہ تھا وہ شہر کا سب سے بڑا بت خانہ تھا، اور وہ جو ان کا باپ جو تھا وہ سب سے بڑے بت خانے کا پجاری تھا. سمجھ رہے ہیں؟ جا کے اس کو توڑا. کیوں توڑا؟ ان کے گھر کا بت خانہ تھا. انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اپنایا تھا. آپ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ ابراہیم السلام کبھی لوگوں کو بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں زبان سے، کبھی بولتے ہیں اچھا دیکھو بات کر کے دیکھو بات کرتے ہیں کہ نہیں، اچھا ان سے کچھ مانگو دیتے ہیں کہ نہیں، ارے دیکھو مکھی لے کے جا رہی ہے وہ بھی نہیں بچا پا رہے ہیں، یہ کیا مدد کریں گے، اچھا ان سے پوچھ کے دیکھو. ابراہیم السلام کا آرگیومنٹ کا طریقہ تھا، بحث کا طریقہ تھا. جہاں جیسا موقع ہوتا تھا ویسے بحث کرتے تھے. ایک بار رات ہوئی تو دیکھے چاند نکلا، بولے ہادہ ربی ہادہ اکبر. لوگ چاند کو پوجا کرتے تھے اس ٹائم میں، چاند سورج ستاروں کی. تارا نکلا، کہا یہ میرا رب ہے، سمجھانے کے لوگوں نے. لیکن جب ڈوب گیا، ارے یہ تو ڈوب گیا، یہ خود اپنے آپ کو نہ بچا سکا، اپنے آپ کو ثابت نہ رکھ سکا، لہذا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے. چاند نکلا، اس کو کہا میرا رب ہے. ایسا نہیں کو مان رہے تھے، وہ لوگوں کو سمجھانے کا آرگیومنٹ کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سورج نکلا، کہا کہ یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، ارے یہ کیسے رب ہو سکتا ہے، یہ تو خود اپنے آپ کو ثابت نہ رکھ سکا. رات اس کو چھپا لے گئی. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کیسا رب کہ اس کو کوئی اور چیز اس کو ڈھانپ لے، اس کو چھپا لے. بہرحال طرح طرح سمجھا دے. تو ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنے گھر کا بت خانہ توڑ دیا، چھوٹے چھوٹے سارے بتوں کو توڑ دیا انہوں نے. جب سب آئے، بولے سب کو پتا تھا کہ یہ ابراہیم کا ہی کارنامہ ہوگا، ورنہ کون ان بتوں کو توڑے گا جن کی عزت کی جاتی ہے. لوگ پوچھے ابراہیم سے، ابراہیم کا جا کے خود پوچھو ان سے. بولے ارے ابراہیم پاگل ہو گیا، وہ تو بات ہی نہیں کرتے. تو بولے جب بات نہیں کر سکتا ہے، سن نہیں سکتا، تو اس کی پوجا کیوں کرتے ہو. بہرحال جب یہ اتنا بڑا ایکشن لیا ابراہیم السلام نے، آخری ایکشن سمجھ جائیے آپ، آخری طریقہ اختیار کیا. پہلے نہیں ایسا کیا کہ پہلے جا کے توڑ کے رکھ دیا. اور توڑنا نہیں ہے ابھی، وہ ان کے گھر کا بت خانہ تھا. ٹھیک ہے، وہ سمجھانے کا طریقہ ان کا تھا، وہ اکیلے آدمی تھے. اس کے بعد بادشاہ تک خبر پہنچی. بادشاہ نے کہا بلاؤ، حاضر کرو ابراہیم کو، لاؤ. آرگیومنٹ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا بادشاہ اور ابراہیم السلام کے درمیان. یہاں تک کہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. اچھا آپ دیکھیں، ایک نقطے پر غور کریں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام یا جتنے بھی انبیاء ہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں دعوت دی ہے نا، جس دور میں تبلیغ دی ہے نا، تبلیغ کی ہے دین کی، وہ کوئی آج جیسا ٹائم نہیں تھا کہ یہاں پر عدالتیں لگی ہوئی جگہ جگہ، اگر کوئی روک سکتا ہے. میرے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے دین کا پرچار کر سکتے ہو، اپنے نظریات کا پرچار کر سکتے ہو. کوئی روکتا ہے تو اس کے خلاف آپ کورٹ کے اندر جا کر کیا نام ہے فیصلہ طلب کر سکتے ہو، اس کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہو. ایسا کچھ نہیں تھا. آپ نے بادشاہ کو ناراض کر دیا، آپ کی موت کا فیصلہ ہو گیا. آپ نے قبیلے کے سردار کو ناراض کر دیا، آپ کا فیصلہ ہو گیا. آپ نے قبیلے کی روایت کے خلاف، ایک ٹریڈیشن کے خلاف کچھ بول دیا، قبیلے سے آپ کا نکال دینا، آپ کے خلاف موت کا فیصلہ سنا دینا کوئی معمولی بات تھی اس میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تصور کریں کتنا یہ جو نبوت ہوتی ہے نا، کوئی اپورچونیٹی نہیں ہوتی ہے کہ موقع مل گیا اللہ نے تو نبوت دے دی. لوگ سوال کرتے ہیں اللہ نے عورتوں کو نبوت کیوں نہیں دی، عورتوں کو نبوت کیوں نہیں دی. ارے بھیا نبوت کوئی اپورچونیٹی تھوڑی ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ بوجھ ہے، یہ ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ تو اللہ نے ان کو کمزور بنایا، اللہ نے جیسا کہا ہے، اور ان کو اس بڑی ذمہ داری سے، اس بڑے بوجھ سے چھٹی دے رکھی ہے. یہ تو احسان ہے اللہ کا کہ اس نے یہ احسان مردوں پر بھی، سب مردوں کو نبوت تو نہیں دی نا، انہیں دی جنہیں دیکھا اس لائق سمجھا یا اس لائق بنایا اللہ نے انہیں. بہرحال
تو ایسے سچویشن میں، ایسے سیناریو میں دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا تھا اس وقت. سوچئے کتنا خوف رہا ہوگا دل میں، کتنا دہشت. لیکن نبی تھا، اللہ پہ توکل تھا، اس لیے کوئی دہشت نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا. لہذا فیصلہ ہو گیا، بادشاہ نے فیصلہ کیا. سوچئے کہ بادشاہ کتنا مطلب کس مقام پہ پہنچ کے اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ پجاری کے بیٹے کو موت کا فیصلہ سنا دیا جائے، وہ بھی آگ میں ڈال کر. ایک ہوتا ہے کہ آپ قتل کر دو، سل کرم کر دو، لیکن وہ آگ میں ڈال کر تڑپا کے مارا جائے، یہ فیصلہ کیا گیا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنے سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی ساری دعوت و تبلیغ کے بعد ہم بولتے ہیں ہم مائنرٹی کے خلاف ہے گورنمنٹ، ہمیں اقلیات کو پریشان کر رہی ہے، یہ اقلیات کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ اقلیات کو یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. ہو رہا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام تنہا آدمی تھے، اکیلے ایک آدمی پوری دنیا کے اندر، موحد انسان جو ایک توحید کا علم بلند کر رہا تھا. پوری دنیا ان کے مخالف تھی، طاقت ان کے مخالف تھی، سماج ان کے مخالف تھا، ان کے رشتہ دار ان کے مخالف تھے، ان کا باپ، سگا باپ ان کے مخالف تھا. ہم مائنورٹی کی بات کرتے ہیں، کروڑوں میں ہو کے ہم رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. لیکن ابراہیم تنہا وہ اللہ کے راستے میں نکلا اور بے خوف نکلا، اور اس نے دعوت دی، تبلیغ کیا مسلسل. ڈر کے بیٹھے نہیں کہ سوسائٹی ہمارے خلاف ہے، یہ اللہ پر توکل کر کے بیٹھے نہیں، مستقل دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو کیوں سازشیں کر رہے ہیں؟ یا ہم سے نفرت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام کی وجہ سے نا. تو پھر یہی ان کی کمزوری ہے. اسلام کو پھیلاؤ، اسلام کو عام کرو، تبلیغ کرو، خود اپناؤ اسلام کو، اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کرو اور دوسروں تک اسلام کو پہنچاؤ. یقیناً وہ آپ کی مخالفت کریں گے، یقیناً وہ آپ کو روکیں گے، لیکن یاد رکھیے اللہ کا کلمہ ہے، دنیا تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا اللہ نے یہ شرف اگر بخش دے کسی کو تو وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کی توحید کے جھنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. آپ اللہ کے حوالے کر دیجئے اپنے آپ کو. لیکن ہم کیا ہے، ڈر کے بیٹھے میں چلا رہے ہیں، لوگ سازشیں کر رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، قانون یہ پاس ہو رہا ہے، فلاں قانون گورنمنٹ پاس کر رہی ہے، گورنمنٹ یہ آ گئی تو یہ ہو جائے گا، فلانی گورنمنٹ چلی گئی تو یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور اتنا معاملہ کرنے کے بعد گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں. نہ ہم سے نمازیں ادا ہوتی ہیں، نہ ہم سے پڑوسی کا حق ادا ہوتا ہے، نہ ہم سے ہمارے پارٹنر کے حقوق ادا ہوتے ہیں، نہ ہم سے ہمارے قرضے ادا ہوتے ہیں، نہ ہم سے ہمارے جتنے حقوق ہیں سوسائٹی کے لیے، جتنے حقوق ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، جتنے حقوق ہیں قوم کے لیے، جتنے حقوق ہیں ملک کے لیے، وہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کیا رویہ تھا؟ دل میں خوف نہیں تھا. وہ خوف جو آج ہمارے دل میں ہے، وہ خوف ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہیں تھا. دوسری طرف وہ دعوت دیے جا رہے تھے، اپنا مقصد، اپنا مشن لے کے آگے بڑھ رہے تھے وہ. اور ہمارا کیا ہے، مشن آگے بڑھانے کے معاملے میں زیرو ہے. اور خوف جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں کو بھرا ہوا ہے. خوف کے مارے دب کے جا رہے ہیں، خوف کے مارے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ قربانی کا وقت ہے. اس خوف کو نکالیے اور اللہ کا پیغام لے کے آگے بڑھیے. آج اسی پیغام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور آج بھی کچھ ابراہیم صفت لوگ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی نصرت سے آج دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. تو بیچارہ کوئی جلا وطن ہو گیا ہے، کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے، ایسے بہت سارے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے ایک دن وہ ضرور سرخرو ہوں گے. اللہ رب العزت انہیں سرخرو کرے گا، ان کے ذریعے اپنے دین کو غالب کرے گا، ان کو عزت دے گا، عزت بخشے گا. ابراہیم اکیلے تھے، تنہا تھے، پورا زمانہ ان کے خلاف تو کوئی مٹا سکا؟ جو قوم قربانی دینا جانتی ہے، جو شخص قربانی دینا جانتا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا ہے. لیکن موت کے ڈر سے، ایکشن کے ڈر سے بیٹھے رہو، روتے رہو، دھوتے رہو، یقیناً آپ مٹ جاؤ گے. لیکن قربانی کا جذبہ دل کے اندر آ جائے کہ ٹھیک ہے آپ مٹا دو ہمیں. جو چیز تھی، کس کو قربان کیا ابراہیم نے؟ ابراہیم چاہتے تو خاموش رہتا، ٹھیک ہے بھائی آپ تک بولتا تھا آپ کے بتوں کو برا بھلا، اب نہیں بولوں گا، بیٹھ جاتے. کیا ہوتا؟ وہاں مشن ختم ہو جاتا، ابراہیم بچ جاتے. جو بھی ہوتا یہ ہوتا نا. لیکن ابراہیم نے کہا نہیں، مشن اوپر ہے، مشن رہے زندہ، میں مر جاؤں چلے گا. انہوں نے آگ میں جانا گوارا کر لیا. لیکن اللہ رب العزت نے کہا ہے نا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کے لیے اٹھو گے، تو اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ہاں آزمائشیں آئیں گی، حالات ایسے رہیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ اب تو مٹ جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، اور ممکن ہے مٹ بھی جاؤ. لیکن اللہ کا پیغام، وہ مشن جو آپ لے کے اٹھے ہو، انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہو کے رہے گا. لیکن ڈر کے بیٹھ جانے سے مشن پورے نہیں ہوتے. ڈر کے بیٹھ جانے سے اب آپ کا جو پیغام ہے وہ آگے تک نہیں پہنچتا.
ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھے آگ میں ڈال دو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی توحید ابھی بھی بلند کرتا تھا، کل بھی بلند کرتا تھا، اور آگ میں ڈال دو کہ تب بھی اللہ کی توحید ہی بلند کروں گا، مدد اللہ ہی سے مانگوں گا، پکاروں گا اسے ہی، کہ بتوں کو پکارنے والا نہیں ہوں میں، یہ بادشاہ کہہ کے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا، رحم کی بھیک مانگوں تو اللہ سے مانگوں گا، اس نے مجھے بنایا، تمہیں بنایا ہے، مجھے بھی اس کے سامنے جانا، تمہیں بھی اس کے سامنے جانا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر، یہ قربانی ہوتی ہے، یہ قربانی ہوتی ہے۔ جانور تو سب قربان کر لیں گے، نہیں بتایا جائے گا جب بھی کریں گے، اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈ لائیں گے، ٹھیک ہے، مولوی کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات کرنے کی ضرورت ہے اس قربانی پہ۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب آگ میں زندہ سلامت ہے، اللہ نے کہا، دیکھیے جب اللہ کے راستے میں کوئی نکلتا ہے نا تو اللہ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ اپنے قانون بدل دیتا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم جب آگ میں ڈالے گا، اللہ نے کہا یا نار کونی بردا ہوا سلام علی ابراہیم، دنیا میں مومن ہو کافر ہو جو بھی آگ میں جائے گا جلے گا، لیکن جب اللہ کے لیے کوئی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اللہ کے آگے قربان کر دیتا ہے اس کے لیے، تو اللہ نے کہا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اللہ اپنے قانون بدل دیتا ہے، فطری قانون بدل دیتا ہے، آگ جلاتی ہے لیکن ابراہیم کو نہیں جلا سکی۔ جب موسیٰ اللہ کے راستے میں نکلے، سمندر کا کام، دریا کا کام ڈبانا ہے، لیکن دریا نے راستہ کھول دیا ان کے لیے، سمجھ رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں یونس گئے، اللہ نے ان کو باہر نکال دیا، اللہ رب العزت آسمان سے فرشتے اتار دیتا ہے، 313 کی فوج لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سامنے ہزاروں ہزار کا لشکر تھا اور پورے ہر طرح کے جدید اسلحے سے لیس تھا اس وقت کے، لیکن اللہ رب العزت کو جب اللہ کے راستے میں کوئی نکلتا اللہ آسمان سے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، بھی آج بھی اگر وہ جذبہ ہوگا نا تو آج بھی فرشتے اتریں گے، ایسا نہیں کہ بدر میں اترے تو فرشتے نہیں اتر سکتے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں نکلے تو کچھ کرو، تو بیٹھ کے رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بیٹھ کے رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اترنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اللہ کا پیغام لے کے آگے بڑھنا پڑے گا، کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اس کے بعد گھر سے نکالے گئے، اپنے گھر کی قربانی دی، اپنے سوسائٹی کی، اپنے شہر کی قربانی دی۔ آج ہم پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں کہ شہر ہمارا ملک سب، جو وطن کی عزت ہوتی ہے نا وہ دل میں رہتی ہے، وطن کی محبت جو ہوتی ہے وہ دل میں رہتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں کسی کو کہ ہم بڑی محبت کرتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ رہتی ہے۔ آپ کو آپ کے شہر سے کوئی نکالے گا آپ چلے جاؤ گے، کبھی نہیں جاؤ گے۔ ابھی کرونا کا وقت آیا تھا، لاک ڈاؤن مصیبت پڑی، کہاں بھاگ کے گئے لوگ؟ اپنے وطن ہی تو گئے سب نا۔ تو وطن کی محبت یہ فطری ہے، دل میں ہوتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب وقت پڑے گا سچائی کا، حق کا، تو وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وطن جیسی محبوب شے بھی چھوڑنی پڑتی ہے۔ اچھا آج وطن چھوڑنا شاید تھوڑا آسان ہو گیا ہے، وہ وقت ایسا تھا کہ ایسا ہر جگہ منڈیاں نہیں تھی، کاروبار نہیں تھے جگہ جگہ کہ آپ جہاں جاؤ گے ٹھیک ہے میرے کو ممبئی سے نکال دیے ہیں، میں تڑی پار ہو گیا، اب جا کے کہیں اور جو ہے اپنا سیٹ اپ لگا لوں گا، ایسا نہیں تھا، بہت سخت حالات تھے وہاں پر، اس طرح کے مواقع نہیں تھے، اپرچونیٹیز نہیں تھی روزگار کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر حق کے لیے مجھے چھوڑنا ہے، حق سے میں دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں، میری دامن حق سے خالی نہیں کر سکتا ہوں میں، ٹھیک ہے میں اپنا شہر چھوڑ دوں گا، اپنا وطن چھوڑ دوں گا، لیکن حق کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں میں۔ کہ اللہ نے انہیں در بدر چھوڑا، بعد میں جا کے بسایا، فلسطین میں بسایا، مکہ جیسا شہر بسایا، سمجھ رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کیا دی، وطن چھوڑا، کس کے لیے چھوڑا؟ حق کے لیے چھوڑا، سچائی کے لیے چھوڑا، توحید کے لیے چھوڑا، اللہ کے پیغام کے لیے چھوڑا، لیکن اللہ نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد کس کی قربانی تھی؟ اس کے بعد کہا کہ اپنے اولاد کو جا کے وہاں بسا دو، مکے میں بسا دو۔ کہاں سے؟ فلسطین جیسا سرسبز و شاداب جگہ تھی، بہت وہاں اچھی خاصی کھیتی باڑی تھی، سب کچھ تھا۔ اللہ نے کہا یہاں سے اپنی اولاد کو اٹھاؤ اور جا کے مکے ہیں فی واد غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، صرف بنجر تھے، چٹان۔ آج بھی مکہ جو گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے کہ صرف وہ ایک بنجر جگہ ہے وہ، لیکن آج بھی، لیکن بہرحال اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آج وہاں پر بہت کچھ ساری نعمتیں ہیں، لیکن وہ وقت تھا جب وہ خالی میدان تھا، کبھی آباد رہا ہوگا لیکن اس وقت آباد نہیں تھا۔ اللہ نے کہا جا کے وہاں آباد کرو، اپنے اولاد کو لے جا کے وہاں چھوڑا ہے، اپنی بیوی اپنے اولاد کو۔ کیا اللہ نے ان کی بیوی اور اولاد کو کیا ضائع کر دیا؟ نہیں ضائع کیا اللہ نے ان کی برکت سے ایک شہر آباد کیا۔ آج وہ شہر جس تک پہنچنے کی سب کے دل میں تمنا ہے، اس کعبے کو آباد کیا جس کو دیکھنے کے لیے ایک مومن کی نگاہیں ترستی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کی آپ قربانی دو گے، اللہ رب العزت قربانی دینے والی قوم کبھی فنا نہیں ہوتی ہے،
قربانی دینے والے زندہ ہوتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کب سے؟ آج سے ہزاروں سال پہلے کا زمانہ ہے۔ آج سے کروڑوں لوگوں، اربوں لوگوں کے دلوں کے اندر ابراہیم کی عزت بیٹھی ہوئی ہے، ان کے خاندان کی عزت بیٹھی ہوئی ہے۔ جہاں ابراہیم نے ایڑیا پٹکی، اسماعیل نے ایڑیا پٹکی، اللہ نے وہاں سے زمزم جاری کیا۔ جہاں پر ان کی والدہ صفا مروہ میں دوڑی، اللہ نے کہا کہ زندگی پر اہل ایمان صفا مروہ پہ ان کے نقش قدم پہ دوڑتے رہیں گے۔ جہاں ابراہیم کا نقش پائے، اللہ نے کہا وہاں جا کر نماز ادا کرو۔ تو اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے انہیں جو قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن جو بیٹھ کے روتے ہیں وہ روتے رہتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کے دل میں قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے وہ قومیں کبھی فنا نہیں ہوتی ہیں، اور جن کے دل میں قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، اور جو ڈرتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اس قربانی کے مقصد کو، اس کے جو اس کا پیغام ہے اس کو سمجھیے، یقیناً قربانی دیجیے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ قربانی کو تہوار کے طور پہ ہمارے لیے جاری کر دیا کہ تہوار مناؤ، قربانی کا تہوار مناؤ، اور پھر اس پہ ثواب بھی دیا، کھاؤ پیو اور ثواب بھی پاؤ۔ لیکن اس کا مقصد تو مت بھولو نا، اس کے مقصد کو تو سمجھو نا، اس کے مقصد کو حاصل کرو۔ اور یہ پوری زندگی آپ سے قربانیاں مانگتا رہے گا، حق کے لیے قربانی دینی ہوگی، سچائی کے لیے قربانی دینی ہوگی، اسلام کے لیے قربانی دینی ہوگی، اپنے ایمان کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے آپ سے، آپ کا کاروبار بھی دینا پڑ سکتا ہے، آپ کی اولاد بھی دینی پڑ سکتی ہے، آپ کو اپنا آرام دینا پڑ سکتا ہے، اپنی نیند بھی دینی پڑ سکتی ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑ سکتا ہے، وطن بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا، مکہ، اتنی محبت تھی نبی کو مکے سے، ان کا وطن تھا، لیکن جب سچائی کی بات آئی تو دعوت سے پیچھے چھٹکارا نہیں حاصل کیا کہ ٹھیک ہے میں دعوت بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے مکہ چھوڑ کے چلے گئے، روتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے مکہ، لیکن سچ کو ہاتھ سے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ تو آج ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اسی حق کے لیے، اسی سچائی کے لیے آواز اٹھائیں، اسی سچائی، اسی پیغام کو لے کے آگے بڑھیں، اور اپنے دل سے خوف و خطرے کو نکال دیں۔ اللہ رب العزت یقیناً جو اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے، جو قوم اللہ کے راستے میں قربانی دیتی ہے، اللہ رب العزت اسے امر کر دیتا ہے، اسے زندہ رکھتا ہے، اسے باقی رکھتا ہے، اسے عزت دیتا ہے۔ اور جو حق سے دستبردار ہو جائے، جو حق سے چھوڑ دے، حق سے اپنا دامن جھاڑ لے، وہ یقیناً وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ وہ قوم، جو قوم حق اور سچائی اور اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت تلاش کرتی ہے، اللہ رب العزت پھر اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح کرنے کا ٹائم آیا فلسطین، تو وہاں کے باشندوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا ان کے بارے میں کہ ایک نبی آئے گا اور ان کی امتی آئیں گے فتح کرنے، ٹھیک ہے اپنے خلیفہ کو بھیجیے، اگر آپ کا خلیفہ آ جاتا ہے یہاں پر تو میں فلسطین کی چابی ہم آپ کو دے دیں گے، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے۔ وہاں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے ہزاروں لاکھوں مربع میل، اسکوائر میل ان پر حکومت تھی، ان کی اتنے بڑے ایریے پہ حکومت تھی، پورے عرب، یمن، شام، مصر، فلسطین، عراق اور سیریا، اتنے بڑے علاقوں پر حکومت تھی، افریقہ کے کئی علاقوں پہ حکومت تھی۔ کیا ہوا، وہاں سے چاہتے تو بہت بڑا پروٹوکول لے کر چلتے، چاہتے تو پوری فوج لاہور لشکر لے کر جاتے، لیکن خود ایک اونٹ لیا، ساتھ میں ایک غلام لیا اپنا خادم، بس 2 لوگ مدینہ سے نکل گئے حجاز کے، وہاں فلسطین کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ مسلمانوں کے کمانڈروں نے کہا کہ امیر المومنین، یہ آپ کے کپڑوں پہ اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ جن سے ملنے جا رہے ہیں ان کے بادشاہ تو ریشم کے کپڑے پہنتے ہیں، لہذا آپ تھوڑی دیر کے لیے جب ان سے ملاقات کے لیے جائیں تو یہ کپڑے اتار دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام لو اتقینا العزت فی غیرہ لاذلنا اللہ، کہ ہمیں اللہ نے اسلام کی بدولت عزت دی، ہم وہی اونٹ چرانے والے تھے، بکریاں چرانے والے لوگ تھے، اگر یہ عزت ملی ہے کہ ہزاروں اسکوائر میل پر آج ہماری حکومت ہے تو یہ عزت اللہ نے اسلام کی بدولت دی ہے۔ اسلام کے علاوہ کہیں اور اگر کپڑوں میں اور دنیا کی زیب و زینت پہ عزت ڈھونڈنے لگے نا تو اللہ واپس ذلیل کر دے گا ہمیں، جیسے انہیں ذلیل کر رہا ہے، ان کی حکومتوں کو ہماری ٹھوکروں میں لا کے گرا رہا ہے۔ سمجھیے آپ اس کو، اسلام کے پیغام کو سمجھیے اور اس کے لیے قربانیاں دیجیے، اپنی نیند قربان۔ ہم تو بولتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم اپنی جان بھی دے دیں گے، اسلام کے جان کون مانگ رہا ہے تم سے؟ کس نے کہا جان دے دو؟ ہاں جب موقع آئے گا جب دے دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے میں اسلام کے لیے مجھے گردن لے لو، نہیں، وہ تو آگ میں ڈالنے کی بات تو بہت زمانے بعد آئی، اس سے پہلے تو وہ دیگر قربانیاں دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، خود سمجھ رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے جان دے دیں گے، کوئی نہیں مانگ رہا ہے جان آپ سے، آپ اپنی نیند قربان کریے، اپنا آرام قربان کریے، اپنی خواہشوں کو قربان کریے، لوگوں کو سمجھائیے، خود سمجھیے، اپنے بال بچوں کو سمجھائیے، اپنے مصروف وقت میں سے تھوڑا وقت قربان کریے،
اس پیغام کو سمجھنے کے لیے اپنے بال بچوں کو سمجھائیے، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے، مضبوط کریے، اسلام سے قریب کریے۔ جب وہ قریب ہو جائیں تو اوروں تک پیغام پہنچائیے، پھر جان کی قربانی کا ٹائم خود بخود آ جائے گا، لوگ خود آپ کے جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ کون آپ سے جان مانگ رہا ہے؟ کون آ کے آپ کو بول رہا ہے میں آپ کی جان لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ مسلمان ہیں؟ کوئی نہیں مانگ رہا ہے۔ اس مقام تو پہنچیے نا، اس مقام تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں پہلے وہ قربانیاں دیں۔ یقیناً اگر یہ قربانی کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے سمجھ جائیے ہماری قربانیاں قبول ہو گئی ہیں۔ لیکن اپنی کئی جانور قربان کرنے کے بعد، گوشت کھا لینے کے بعد ہمارے دل میں جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیند تک قربان کر سکیں نماز کے لیے، اپنا تھوڑا سا آرام قربان کر سکیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا تھوڑا مال قربان کر سکیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ایگو اپنی انا کو قربان کر سکیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اتنا نہیں ہو سکتا سمجھ جائیے شاید ہماری قربانی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، شاید ہی قبول ہوئی ہوں۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت قربانی کے اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اس عقیدت توحید کی محبت بٹھا دے جس کی محبت کو لے کے ابراہیم علیہ السلام اٹھے تھے، تمام انبیاء کرام نے جس کی دعوت دی۔ اللہ رب العزت اپنی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اپنے رسول کی محبت بٹھا دے، جب تک زندہ رکھ، اپنے دین پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ کر تو ایمان پر کر۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔